اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور میں ایک بات بتاتا ہوں، غور سے سنو، گھروں کے اندر برکت کا رونا بہت ہے ہمارے، برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں کہ بول کر بہت روتے ہیں ہم لگا، اور وہ برکت کو پانے کے لیے ہمیں جو کام کرنا وہ کام نہیں کرتے، جو نہیں کرنا وہ کرتے ہیں۔ نارا لالا لکا کو لٹکا لیتے ہیں، نیم ہوا لٹکاتے ہیں، کم سرس کو گھوڑے کے جوتے نالا لکا کو لٹکا لیتے ہیں۔ یہ گھر کی افتتاح کو گیا منور صاحب میں، نیا گھر، زبردست گھر، دروازے میں جا کو کہ وہ روبین کاٹنا کہتے ہیں، سمجھ میں بولا روبین گبین کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، کاٹنے سے برکت نہیں آتی، سب ہٹا دلو، بسم اللہ بول کر قدم رکھ تو انشاءاللہ برکت آتی ہے۔ یہ روبین کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، کاٹنے سے افتتاح کرو گے تو پھر اندر کے پورے کام کاٹنے کے ہوں گے۔ کیا توصیف، جوڑنے کے کام کرنا۔ ایک خاص مذہب کے اندر ہے نا، شادی ہوتے کی نہیں کی، دلہن کو لے کر گھر کے اندر، وہ رسمہ ہمارے بھی مذہبوں میں ہے، بہت سارے قریوں میں ہے۔ آج بھی اتنا دعوت کا کام ہو کر، اتنا علم کا کام ہو کر، اتنے علماء کرام بیانات کر کے بھی آج باقاعدہ مسلمانوں کے بیچ میں شرک پلتا ہے، بدعت پلتی ہے، خرافات پلتے ہیں۔ اشارہ دیے مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم نے، آج ہمارے پاس قرآن رہ کر، وحدانیت رہ کر، توحید کا اتنا زبردست سبق ہمارے پاس ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ ہی تبارک و تعالی ہمارے نفع کا مالک ہے، یہ ہماری گھٹی میں ہے، ہمارے نقصان کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری گھٹی میں، پھر بھی ہمارے گھروں کے اندر شرک پلتا ہے کہ نہیں پلتا ہے، بدعت پلتی ہے کہ نہیں پلتی ہے، خرافات پلتے ہیں کہ نہیں پلتے۔ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں پر آج ہمارا عقیدہ ہے، آستہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس تو ہم لوگوں پر ہوتا ہے، غیروں پر نہیں ہوتا۔ جو پہلے ہی سے کسی اور کی پوجا کرتے ہیں ان پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس کہ ہمارے اپنے لوگوں پر ہوتا ہے۔ ان کے پاس اللہ کی معرفت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، قرآن پاک کو جانتے اور پہچانتے ہیں، علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگیوں میں شرک پلتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نئے گھر کی افتتاح کو گیا، روبین کاٹو بولے، میں بولا کئی کو بھی روبین کاٹنا، بسم اللہ بول کو اندر داخل ہو تو سیدھا پاؤں رکھ لے کر۔ اچانک نظر اوپر پڑ گئی لائر صاحب، دروازے کے اوپر گھوڑے کا پاؤں، وہ ایسا رہتا نا، ایسا نال بولتے نہیں، زبردست گھر، لاکھوں روپے کا گھر، لیکن میں بولا کیا حاجی صاحب یہ؟ نہیں حضرت، تمہاری نظر بھی ایسے ویسے چیزاں پر پڑتی نا حضرت۔ میں بولا میری نظر پڑتی نہیں، اللہ پڑھاتا سو، مزمل دیکھ تاکہ اصلاح ہو کی حاجی صاحب۔ نہیں ہمارے اماں بولے سو گھوڑے کا نال دروازے میں رہا تو برکت ہی برکت کتے، گھروں میں برکت کا رونا ہے نہیں، ہے نہیں گھروں میں برکت کا رونا۔ ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں سنو، کئی اسباب ہیں بے برکتی کے، کئی اسباب ہیں برکت کے، کئی اسباب ہیں بے برکتی کے، کئی اسباب ہیں برکت کے۔ اور آج میں ایک ایسا سبب بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جو آج سے پہلے میں کبھی نہیں بتایا، آپ عمل کر کے دیکھیں۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت کماتا بھی اچھا ہوں، صحت اور عافیت بھی ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے حضرت، پیسوں میں برکت نہیں ہے حضرت۔ تھانوی مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی علیہ الرحمہ صاحب نظر و فکر تھے، غور کیا، مراقبہ کیا، توجہ ڈالی، اس کے بعد کہا کہ تیرے گھر میں کرسیاں بہت ہوں گی۔ جی حضرت میرے گھر میں کبھی کبھار تو نیچے بیٹھتا ہے، تیری بیوی تیرے سامنے کرسی میں بیٹھتی ہے نا، اس بے ادبی سے تیرے گھر کی برکت چلے گئی۔ عورتیں آپا
لائیو ٹیلی کاسٹ میں سن رہی ہیں تو سنو. اب یہ صوفہ ہی نہیں کیا بھائی, کب بھی شوہر یہاں بیٹھ کو کھانا کھا لے کو رہتا, اچانک آنکھوں انہیں یہاں بیٹھ جاتی, نہیں بیٹھنا. شوہر کے سامنے اوپر نہیں بیٹھنا. کہاں ہے ہمارے گھروں میں یہ تمیز؟ کہاں ہے ہمارے گھروں میں ادب؟ بیٹھنے کے لائق جگہ نہیں رہی تو بھی شوہر کے سامنے نیچے بیٹھ جانا. نہیں اوپر نہیں, تم میں نیچے بیٹھ کو میں کیسا جی اوپر بیٹھوں. یہ بولنے والی زبان برکت کا سبب بن جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں محبوب صاحب, اوپر بیٹھی تو بیٹھ کو مر. بیٹھنے کا طریقہ تو بھی رہتا, شوہر ایسا رہتا ایسا بیٹھتی, سونیا گاندھی کی بھتیجی ایسا شوہر. جس گھر کی عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے, اس گھر سے آسمان سے برکت اندر داخل نہیں ہوتی. میرے آقا نے فرمایا